ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات، یا اللہ استغفر اللہ، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، میرا آقا دو جہاں بہت ہی اچھا ہے، میں تو اس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جی حضرت حکم کیجئے۔ جے ہند، سلام، نمستے میرے دوستوں، میں تحفہ ایکس مسلم۔ آج کی ڈیبیٹ ایڈم سیکر کی لائیو اسٹریم سے لیا گیا ہے۔ ایڈم سیکر نے جو بھی انفارمیشن یا کلیم اسلام یا نبی کے بارے میں آج کی ڈیبیٹ میں جو دیا ہے، وہ ساری باتیں اسلامی بک اور اسکرپچر میں لکھی ہوئی ہے۔ آج کے اس ماڈرن زمانے میں جب کہ سوشل میڈیا کرانتی کا دور چل رہا ہے، ایسے میں کسی کے پکش یا وپکش میں دیے گئے بیان کو ویریفائی کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایسے میں کسی مومن حضرات کو ویریفائی کرنا ہی نہیں ہے اور صرف آروپ پرتیاروپ کرنا ہے۔ تو بھائی یہاں پر کلیم کرنے والا انسان غلط نہیں ہے، الٹا مومن حضرات کو ایکس مسلموں کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ آپ کے علماء دین اب تک جو باتیں چھپاتے آئے ہیں، آج وہ باتیں ایکس مسلم کھول کھول کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہمت کیجئے اور اپنے علماء دین سے سوال کیجئے، اور ساتھ میں ایکس مسلموں دوارا بتائی گئی باتوں کو ریسرچ کیجئے۔ جب ویریفائی ہو جائے تبھی یقین کیجئے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے عقل کا استعمال کیجئے پھر وشواس کیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ڈیبیٹ۔ جی مختر عالم جی، جی ہاں جی، کیا بات ہے سر؟ مسلمان ہیں سر آپ؟ جی جی مسلمان ہے۔ الحمدللہ سر، آج کی سٹریم دیکھی سر آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا ابھی کتنا پیٹی لے گا، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 50 پہ پہنچے ہیں، میں دیکھ رہا تھا۔ جی سر، 50 پیٹی میں ذاکر نالائق کو دینے کو تیار ہوں اگر 2 گھنٹے آ کے میرے چینل میں مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں۔ مجھے لگتا آ جائے گا وہ 50 لاکھ میں کم سے کم، کیونکہ اس کو پتا ابھی آپ کس کے سامنے بولے نا، اس کو تھوڑی پتا چلا ہے۔ آپ جا کے بتا دینا اس کو۔ میں کیسے بتاتا ہوں؟ پتا چل جائے گا اس کو، یوٹیوب پہ ویڈیو ہے نا، وہ شارٹ وارٹ کوئی بنا کے ڈال دے گا کہیں کی نا، پتا چل چلے جائے گا اس ٹھیک ہے، مہربانی۔ آپ ابھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ سب کچھ بولتے صحیح ہے، لیکن یار ان کے بارے میں اتنا ایک دم بالکل بول دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا مطلب عجیب لگتا ہے۔ آج تک میں نے کیا ایسی بات بولی ہے جو غلط بولی ہو؟ نہیں مطلب عزت سے بولیے نا تھوڑا۔ اوکے، عزت سے بولتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت کے ساتھ پیڈوفائل پروفٹ ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے، جی جی، ارے ان کی بہترین ہو دیکھیے، گیا۔ ان کو اتنے ابھی 2 ارب لوگ ہیں جی جی جو سر، ان کا حضرت دین محمد مانتے صلی ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وومنائزر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وومنائزر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ریپسٹ ہیں۔ حضرت محمد صلی نہیں اللہ نہیں نہیں علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنے باپ کے مرنے کے 2 سے 4 سال بعد پیدا ہوئے، لہذا حرامی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سلیو ریپسٹ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ ارے علیہ وآلہ وسلم رکیے۔ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ قتل و قتال کرتے تھے اور ٹیررزم پھیلاتے تھے اور ٹیررسٹ ہیں۔ ایون انہوں نے کہا کہ ان کے اللہ نے ان کو ٹیررسٹ بنایا ہے، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے قاتلوں میں سے ایک قاتل ہیں۔ انہوں نے قتل و قتال کو فروغ دلایا۔ قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو جبرائیل خود لے کے آیا، اس کے ذریعے الحمدللہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور دو کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت احترام کے ساتھ لوگوں کی شلواریں اتار کے دیکھتے تھے کہ ان کے چونوں کے بال ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر چونوں کے بال ہو تو ان کو قتل کر دیتے تھے، اگر نہ ہو تو ان کو سلیب بنا لیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات نور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ 11 بیویاں 13 بیویاں ہونے کے باوجود سلیوز کے ساتھ سیکس فرماتے تھے، اور ان کا جو واحد بیٹا ہوا وہ سلیو لڑکی میں سے ہوا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ اور وہ بھی جب عائشہ نے بولا کہ اس کی شکل تیرے سے نہیں ملتی تو 2 مہینے کے اندر اندر وہ بیچارہ ایک بیماری سے خود بخود ہی مر گیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے آقا کائنات ہیں جناب، سرور دو کائنات ہیں۔
انہوں نے عورت کو کہا گھر میں بند ہو جا 33 کے تھرو. میں کہتا ہوں انہوں نے عورت کو اتنی عزت دی جس کی انتہا کوئی نہیں, کہ مرد اس کو چپیڑے مار مار کے لال بھی کر دے, پیلا نیلا بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات, یا اللہ استغفر اللہ, مجھے معاف کر, میرا آقا دو جہاں بہت ہی اچھا ہے, میں تو اس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. جی حضرت حکم کیجئے. نہیں یہ آپ نے عزت دیا کہ مطلب ان پہ بہتان لگایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سر میں نے حدیثیں اور قرآن پاک کا مطالعہ یہاں پہ کر دیا ریفرنسز کے ساتھ ساتھ. حضرت محمد آقا دو جہاں سرور کائنات کے بارے میں باتیں رکھی ہیں. سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ باپ کے مرنے کے 3-4 سال بعد پیدا ہوئے. جی سر, میری ایک ویڈیو ہے, اس کا نام ہے دا ریئل برتھ آف محمد. میں نے ایک بنائی تھی برتھ آف محمد کے نام سے. آپ کے پاکستان کے مفتی تھے, ان کا نام تھا حضرت مفتی بمدرد صاحب. بمدرد ہم انہیں کہتے ہیں, ان کا نام مفتی فضل ہمدرد ہے, ہم ان کو فضل بمدرد کہتے ہیں. انہوں نے اس کے بعد ویڈیو بنائی, سیٹرڈے کو ویڈیو بنائی, انہوں نے وینسڈے کو اپنے ربٹل دیا, اور جب انہوں نے ربٹل دیا انہوں نے 3 سوال کیے تھے. انہوں نے کہا تھا ایڈم قیامت کی آخری دن تک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. سر اسی سیٹرڈے کو میں نے ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے جو حجتیں دی تھی ان حجتوں کا جواب دے کے ثابت کیا تھا کہ محمد اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہوا. دا ریئل برتھ آف محمد میں 2 گھنٹے 50 منٹ میں ان دونوں سٹریمز کا میں نے کولیبوریشن اور ایڈیٹنگ کر کے ڈالا ہوا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جناب. دا ریئل برتھ آف محمد کے نام سے ویڈیو ہے سر. نہیں دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جی سر بتائیے. دنیا میں 2 ارب لوگ ایسے ہیں, ٹوٹل جی سر. شاید 7-8 ارب لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹوٹل 2 ارب لوگ اچھا. ایسے ہیں مسلمان, نہیں سر 2 ارب مسلمان نہیں, جن 1.8 بلین مسلمان ہیں. ان میں سے جو شیعہ ہیں وہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں, سنی شیعوں کو کافر کہتے ہیں. احمدیہ جو ہیں وہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں اور شیعوں کو کافر کہتے ہیں, اور سنی شیعہ احمدیوں کو کافر کہتے ہیں. سو ایونچولی مجھے نہیں پتا کہ اصل میں مسلمان کتنے ہیں. جب آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کولیکٹیولی تو آپ سنیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں, آپ شیعوں کو بھی ڈال دیتے ہیں, آپ احمدیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں. آپ وہ جو ہے امریکہ میں ایک بندہ آیا تھا جس نے 19 کا میریکل دیا تھا, کیا نام تھا اس سالے کا, رشید خلیفہ. آپ رشاد خلیفہ کے ماننے والوں کو بھی مسلمان کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر سنیوں سے پوچھیں گے تو رشاد خلیفہ کو نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کو بھی آپ لوگوں نے قتل کروایا تھا سنیوں نے, تو اس کے ماننے والے بھی مسلمان نہیں ہیں. تو بھائی ایونچولی آپ کے پاس اگر صرف سنی مسلمان دیکھیں, چونکہ آپ سنی مسلمان ہیں, تو 1.2 بلین کے قریب ہے. ان میں سے اپوسٹسی ریٹ اس وقت 28% کا ہے. تو 1.2 بلین میں سے اگر آپ 28% اپوسٹسی ریٹ کو نکال دیں تو خود سوچیں کہ آپ کے پاس 0.76% بلین مسلمان صرف رہ جاتا ہے. 0.76 بلین مسلمان ہے صرف سنیوں میں, باقی تو اپوسٹیٹ ہو گئے ہیں. سر اور کیا بتائیں گے؟ کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ چلیے 28%. جی سر. دیکھیے جی سر. باقی جو بھی ہیں بریلوی ہیں, سنی ہیں, شیعہ ہیں, سب تو مسلمان ہی ہیں نا. ارے ہاں, سنیوں کے اندر بھی بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیث کو کافر مانتے ہیں, اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو کافر مانتے ہیں. اور ہمارے پیارے حضرت عزت مآب انجینئر محمد مرزا کیا بولتے ہیں, ذرا سنیے گا. کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو, چندے اکٹھے کیے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. کوئی محنت سے نہیں کمایا. مزہ آیا سر, مزہ آیا آپ کو انجینئر محمد مرزا کے کلام سن کے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی سر. وہ کچھ لوگ ہیں ایسے, کچھ الحمدللہ لوگ ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک فائنل ایک منزل ہے, ایک کیا منزل ہے؟ جہاں ان کو پہنچنا ہے. تو مر جاؤ نا یار, پہنچو, جاؤ یار, پہاڑ سے چھلانگ مارو, مر جاؤ, پہنچ جاؤ, اور کیا چاہیے؟ مرنا بھی جو ایک یار دیکھو تم نے ڈیسٹنی تک پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, تمہاری ڈیسٹنی کیا ہے؟ موت ہی ہے نا. تو یار پھر دوسرے نون مسلموں کو عذاب میں کیوں ڈالتے ہو یار؟ میں نہیں چاہتا کہ تم مرو, obviously this is wrong, لیکن یار نون مسلموں کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو؟ تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن ہے موت, تم لوگ خود مانتے ہو. تو بھائی پھر ایسا کرو نا کہ یار اپنے گھر میں رہو اور موت کا انتظار کرو, باہر نکل کے کل کلین کیوں کرتے ہو, لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ ویٹ فار یور فائنل ڈیسٹینیشن, اسٹے ان یور ہوم.
باہر کیوں آتے ہو بھائی؟ خودکشی بھی جائز نہیں ہے، ابھی جو آپ نے کہا ارے میں پہاڑ نے پہ کب کیا چلے جاؤ، خودکشی کرو، نہیں کرو، گھر میں رہو، اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، کھانا کھاؤ، اللہ خود پرووائڈ کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی دیتا ہے. تو یار گھر میں رہو، نمازیں پڑھو، خود ہی پتھر میں سے کھانا آ جائے گا، جو اللہ دے گا کھا لینا، نہیں دے گا تو مر جانا، جاؤ جنت جنت جاؤ. اللہ پتھر کے نیچے تو کیڑے کو دیتا ہے نا، اللہ پتھر کے دیکھیے نیچے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے نا. دیکھیے جو مجبور چیز بھائی ہے، بھائی جو سوال کرو اس کا جواب دے. اللہ پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق دیتا ہے. جی بالکل. تو بہترین اپنے گھر جاؤ، نمازیں پڑھو یار، جائے نماز اٹھاؤ، نیچے سے رزق لو، کھاؤ، نہیں ملے گا تو مر جانا. عذاب کیوں ڈالا ہوا ہے پوری دنیا میں یار؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو قوم مطلب کوشش نہیں کرتی ہے، کس چیز کی؟ ان کا بھی اللہ کی مطلب جو ہم کو چاہیے، ہم کو کھانا چاہیے، ہم کو گھر چاہیے، اگر نہیں، ہم وہ اللہ کوشش نے لکھا ہے نہیں، جو لوگ قوم کوشش نہیں کرتی لوگوں کو مسلمان بنانے کی، جہاد کی. اللہ بغیر تھا خود جہاد کر نہیں سکتا، تم لوگوں کو مروا رہا ہے لوگوں کے سامنے جا جا کے. تو یہی تو بغیر تھی اللہ کی، اسی میں سے تو ہمیں ٹینشن ہے اللہ سے. نہیں ایز نہیں موضوع لانگ ایز بھٹک گیا، تم میں لوگ گھر میں بیٹھو بات اور اس قسم کی آیتیں نکال دو، ہمیں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. نہیں بات کہیں اور چلی گئی، میں کچھ اور بول رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا جو 2 بلین مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم مان نہیں ہے لو 2 کوئی بلین، مسئلہ ابھی چل رہا بتایا ہے، ٹھیک ہے، 0.76% ہے صرف. جتنے بھی ہیں ان کا ایک مقصد ہے کہ بھائی ہم کو دنیا مرنا. میں اچھے اعمال، ارے ارے نہیں، نہیں ان بھائی کا مرنا مقصد ہے مرنا. نہیں، ہاں مرنا نہیں ہے، مرنا. ان کا مقصد ہے جنت. یار دیکھو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، ہاں یا نا؟ بالکل. ہے نا؟ تو ہاں مسافر کا کام نہیں ہوتا گھر بنانا. گھر کیوں بناتے ہو سالو؟ ٹینٹوں میں رہو، مسافر خانے میں ہو، ٹینٹوں میں رہو، نمازیں پڑھو اور مر جاؤ. تو بھائی مسافر آپ تو یہاں تو ابھی کافی دن رہنا ہے نا، تھوڑی ہے کہ کیوں ایک دن کافی رہنا دن ہے. رہنا؟ ایڈم صاحب جی حضرت. بار بار ان کو مارنا کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر 2 سینٹنس کے بعد کہہ رہے ہو مر جاؤ. ساحل صاحب اللہ کہتا ہے نا قرآن میں، اللہ کہتا ہے مسافر خانہ ہے، 2 دن کی زندگی ہے، تیسرے دن تم نے مر جانا ہے، جنت میں آؤ. یہ بار بار کہتے ہیں آخری مقام آخری مقام. تو اسلام کا آخری مقام ہی میرا مطلب ہے مرنا ہے. تو میں کیا کروں ساحل بھائی، مجھے بتائیں. مرنا تو سب کا یہ آخری بڑا مقام ہے، اچھا تھا لیکن طریقہ. میں جنت کا بول رہا تھا. جنت ہے اب تو فائنل ڈیسٹینیشن. نمازیں پڑھو نہ جنت میں جاؤ، نہ فائنل ڈیسٹینیشن میں جاؤ نا یار. اوپر جاؤ پتہ ہاں لگے اللہ نہیں ہے، چپیڑے پڑے تمہیں اصل خدا سے. اصل خدا رکھ کے لیفٹ رائٹ چپیڑے مارے. کھوتی کے بچوں، اس کو تم اچھے مال کہتے ہو؟ لوگوں کو سبڈیو کرنا یہ اچھا مال ہے؟ جو اصل والا خدا ہے وہ اوپر چپیڑے مار رہا ہوگا. عورتوں کو غلام بنانا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ شیطانی کام ہے. چپیڑ پڑے ایک اور. چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی بھائی کرنا. اب ایک گدھوں کے بچوں اتنی نشانیاں دی کہ چھوٹی بچیوں کو ذلیل کرنا، ان کے ساتھ شادی کرنا گناہ کا کام ہے. چپیڑ پڑی ایک اور. پٹا یہ ذلیل کام ہے عورت کو سلیب بنا کے سیکس کرنا. پٹا اصل خدا جب اوپر جاؤ گے وہاں پہ ڈے آف ججمنٹ میں اصل خدا بیٹھا ہوگا، چپیڑے مار رہا ہوگا تمہیں. پٹا پٹا پٹا. تم نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا تھا. پٹا تم لوگوں کو شیطانیت کی طرف لے کے جا رہے تھے. پٹا ایسے چنڈے پڑ رہی ہوں گی، آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، دور دور تک لوگ سن رہے ہوں گے. نہیں یار سوچو تو جب صحیح انہوں اپنے نے دماغ میں کہ ایک اچھا خدا کبھی بھی اس قسم کی باتیں کہہ سکتا ہے کہ کرو اور یہ جائز ہے؟ نہیں، انہوں نے جو ہوا ہے سب ان کے ہی انہوں نے کہا تب ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں کہا تھا، محمد کے شیطان نے کہا تھا، اس کا نام اللہ ہے. نہیں پھر آپ غلط چاہ رہے محمد ہو. نے خود کہا پھر ہے آپ میرے پاس ایک شیطان ہے جس کو میں نے اپنے جیسا مسلمان کر لیا ہے اور میں کچھ نہیں کرتا، اور وہ شیطان ہمیشہ مجھے اچھا حکم دیتا ہے، اچھا کام کرنے کا حکم دیتا ہے. تو محمد تو شیطان سے حکم لے رہا تھا. نہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ نہیں آپ لوگ بھٹک گئے ہو، اب لوگوں کو ہی بھٹکا رہے ہو. سر جی آپ کی یا تو حدیثیں بھٹک گئی ہیں یا آپ بھٹک گئے ہیں. کیونکہ محمد کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطان ہے، ہر شیطان کے اندر شیطان اس کی وین میں
اس کی رگوں میں، ہر انسان کی رگوں میں شیطان گھومتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. شیطان ہے. اور تو لوگوں نے پوچھا یا محمد کیا تیرے اندر بھی شیطان ہے؟ تو محمد نے کہا ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے جیسا مسلمان کر لیا ہے، تو مجھے وہ صرف اور صرف اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو بیسیکلی محمد کے لیے اچھائی کون سی تھی جو اس کا شیطان اسے دے رہا ہے؟ یہ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے. There is none amongst you whom it is not attached among the jinns, devil. They said, Allah messenger, with you too, کیا تمہارے ساتھ بھی؟ Thereupon he said, ہاں میرے ساتھ بھی. But Allah helps me against him, so I am safe from his hand, and he does not command me but for good. لیکن وہ مجھے صرف حکم دیتا ہے اچھائی کا. اب بات یہ ہے کہ محمد شیطانی حکموں کے اوپر چلتا تھا، تو محمد کا اللہ بھی شیطان ہے، محمد کا شیطان بھی شیطان ہے، اور محمد شیطان سے حکم لیتا ہے، کمانڈ کرتا ہے شیطان محمد کو. نہیں نہیں وہ دیکھیے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اچھے بات بتا رہا ہوگا، لیکن جو یار مسلمان وہ تو ہیلو ڈنگر بات یہ ہے he helps me against him so I am safe from his hand and he does not command me but to do good. اللہ کا پیغمبر اللہ سے لینے کی بجائے حکم شیطان سے حکم لے رہا ہے. کس سے حکم لے رہا ہے؟ کمانڈ کسے کہتے ہیں حکم کو؟ کس سے حکم لے رہا ہے وہ؟ بھائی جان ہیلو ہیلو سونے جا رہا ہوں. یہ بولیے. چلیں چوسنی لے کے سو جائیں، پھر جا کے جائیں، سونے جا رہے ہیں جائیں. ہیو اے نائس ٹائم، گڈ نائٹ، ٹیک کیئر. سیریسلی میں اب سونے جا رہا ہوں. ارے جنت جانے کا خواب ہے، ابھی سوئے گا تو فجر کون پڑے گا بھائی؟ دوستو اب مومن حضرات فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی نیند پوری کرتے ہیں یا ایڈم سیکر دوارا بتائی گئی باتوں کو ویریفائی کرتے ہیں. فی الحال ابھی آپ جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ حاصل کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا بالکل بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اس سے ہمیں آپ کا پورا سپورٹ ملے گا. ساتھ میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد، وندے ماترم.